السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 20 ہمارا ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، ریکارڈنگ خراب تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے لیکچر نمبر 20، 21 اور 22 یہ دوبارہ سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم لیکچر نمبر 20 میں بحث کر رہے تھے اسماء عاملہ مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے فعل کی طرح رفع و نصب دیتے ہیں، اسی لیے یہ ہیں تو اسم، ہیں تو عاملہ، لیکن اس کے باوجود ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، فعل کے ساتھ مشابہت رکھنے والے۔ یہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ بن جاتے ہیں۔ تعداد میں یہ 6 ہیں، اور اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفصیل، اسماء افعال اس میں شامل ہیں، اسماء عاملہ مشبہ بالفعل میں۔ تو مختار النحو کی ترتیب کے مطابق سبق نمبر 39 میں سب سے پہلے مصدر کا ذکر کرتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث کیا ہوتا ہے؟ حدث وہ معنی ہے جو خود بخود قائم نہ ہو سکے بلکہ اپنے غیر کے ساتھ مل کر قائم ہو، تو وہ اسم ہے جو صرف حدث یعنی مصدری معنی پر دلالت کرے اور اس سے اسماء اور افعال مشتق ہوں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ عمل یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع اور اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، مگر اکثر یہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جو لفظاً تو مجرور ہوتا ہے اور محلاً مرفوع یا منصوب ہوتے ہیں، جیسے اعجبنی قیام زید، اس میں قیام مصدر لازم اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے جو لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، دفع مصدر متعدی اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے جو لفظاً مجرور اور محلاً فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، ای دعائی، دعا مصدر متعدی اپنے مفعول الخیر کی طرف مضاف ہے جو لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہے اور اس کا فاعل محذوف ہے۔ اس کے عمل کی 3 شرائط ہیں: مفعول مطلق نہ ہو، اس سے مراد صرف اسم نہ ہو بلکہ حدث بھی ہو، اس کی جگہ فعل کو ان یا ما مصدریہ کے ساتھ لانا درست ہو۔ پہلے کی مثال کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو تو عمل کرے گا، جیسے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسرے نمبر پر اس سے مراد صرف اسم نہ ہو بلکہ حدث بھی ہو تو پھر یہ عمل کرے گا، ورنہ عمل نہیں کرے گا۔ عندہ علم الغیب، العلم نور، اس کی جگہ فعل کو ان یا ما مصدریہ کے ساتھ لانا درست ہو، جیسے اعجبنی قیام زید، اصل میں ہے اعجبنی ان یقوم زید۔ سوالات ہیں کہ مصدر کی تعریف کریں اور اس کا عمل بتائیں۔ مصدر کب عمل کرتا ہے؟ جب مصدر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو اس پر کیا اعراب آئے گا؟ تمرین خود حل کر لیں۔ سبق نمبر 40 ہے اسم فاعل کی بحث۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں جاعل اسم فاعل ہے، وہو قائم، اس میں قائم اسم فاعل ہے۔ عمل اسم فاعل کا عمل یہ اپنے معروف فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی لازم ہو تو فاعل کو رفع اور متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، جیسے اراغب انت عن آلہتی، اس میں راغب اسم فاعل ہے اور انت اس کا فاعل ہے، یعنی کہ عامل ہے، ادھر عمل کر رہا ہے۔ انی خالق بشرا، اس میں خالق اسم فاعل اور بشرا اس کا مفعول ہے۔ یہ اکثر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے کامل الجود ذالک عالم الغیب۔ 2 طرح استعمال ہوتا ہے اسم فاعل کا، یا معرف باللام یا غیر معرف باللام۔ جب یہ معرف باللام ہو یعنی اس پر الف لام داخل ہو تو اس صورت میں بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، کوئی شرط اس کے لیے ضروری نہیں، اس میں تمام زمانے بھی برابر ہوتے ہیں، جیسے والذاکرین اللہ کثیرا، ادھر ذاکرین پہ الف لام آیا جو کہ اسم فاعل ہے، تو اس میں تمام زمانے برابر اور بغیر شرط کے عمل کر رہا، لفظ اللہ کو نصب دے رہا۔
غیر معرف اللام ہو تو اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 حال یا استقبال کا زمانہ اس میں موجود ہو۔ نمبر 2 مبتدا ذوالحال موصوف حرف نفی یا استفہام میں سے کسی ایک کے بعد آئے۔ مبتدا کے بعد جیسے انی خالقن بشرن، اور ذوالحال کے بعد اسم فاعل آئے جیسے جاء زید باقیا غلامہ، زید ذوالحال ہے، باقیا اسم فاعل اس کے بعد آیا ہے۔ موصوف کے بعد آئے ھذا رجل عالم ابوہ، حرف نفی کے بعد آئے جیسے ما قائم زید، حرف استفہام کے بعد آئے جیسے اقائم زید۔ جب اسم فاعل غیر معرف اللام اور ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت ضروری ہے جیسے ضارب امرن و ام سے، امرن ام سے۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق بہت پوچھا جاتا ہے۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق 4 طرح سے ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور اسم فاعل اس لفظ کو کہتے ہیں جو کام کرنے والی ذات پر دلالت کرے، جیسے زید قائم ابوہ، قائم اسم فاعل اور ابوہ فاعل ہے۔ نمبر 2 فاعل صرف ذات پر اور اسم فاعل ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3 فاعل عامل نہیں ہوتا جبکہ اسم فاعل عامل ہوتا ہے۔ نمبر 4 اسم فاعل اسم مشتق ہوتا ہے جبکہ فاعل کبھی تو اسم مشتق ہوتا ہے اور کبھی جامد۔ اگر سوالات ہیں، اسم فاعل کی تعریف کریں اور اس کا عمل بتائیں۔ جب اسم فاعل معرف اللام ہو تو اس کے عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ جب اسم فاعل غیر معرف اللام ہو تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اسم فاعل مضاف ہونے کی صورت میں کب تعریف یا تخصیص حاصل کرتا ہے؟ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ ابھی ذکر ہوئے ہیں سارے سوالات کے جوابات۔ جب اسم فاعل معرف اللام ہو تو اس میں کون کون سے زمانے پائے جاتے ہیں؟ آگے سبق نمبر 41 ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے زید مضروب غلامہ، یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر ضرب واقع ہوئی ہوتی ہے۔ عمل ہی اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس میں محرم اسم مفعول ہے اور اخراجہم اس کا نائب الفاعل ہے۔ یہ بھی اکثر اپنے نائب فاعل کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے مقتولاً فی، ناک کٹا۔ اس کے عمل کی تمام شرائط وہی ہیں جو اسم فاعل میں پیچھے گزر چکی ہے۔ سوالات ہیں، اسم مفعول کی تعریف کریں اور اس کا عمل بتائیں۔ اسم مفعول کب عمل کرتا ہے؟ مع امثلہ وضاحت کریں۔ سبق نمبر 42 ہے صفت مشبہ کی بحث۔ انتہائی اہم بحث ہے اور بڑی سمجھنے والی بحث ہے۔ اس کا نقشہ بھی میں نے الحمدللہ الگ سے تیار کر دیا ہے کہ صفت مشبہ کی جو 18 صورتیں ہیں ان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی بطور ثبوت اور دوام کے پائے جائیں، جیسے جمیل، شریف۔ عمل یہ اپنے فعل لازم کی طرح عمل کرتی ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتی ہے، مگر کبھی اس کا معمول شبہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتی ہے۔ عمل کی شرط، اس کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ مبتدا ذوالحال موصوف حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آتی ہے۔ استعمال کی صورتیں، صفت مشبہ کبھی معرف باللام ہوتی ہے، کبھی غیر معرف باللام۔ پھر ہر صورت میں اس کا معمول یا تو مضاف ہوگا یا معرف باللام یا دونوں سے خالی۔ آپ نقشہ بنانا چاہتے ہیں، اوپر آپ صفت مشبہ لکھ لیں، نیچے اس کی 2 تیر لے لیں، ایک تیر کے نیچے معرف باللام، ایک کے نیچے غیر معرف باللام، پھر آگے ان کی ہر ایک کی 3 صورتیں بنا لیں، یا تو اس کا معمول مضاف ہوگا یا معرف باللام یا دونوں سے خالی۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی آگے 3 صورتیں بنا لیں، رفیع حالت، نصبی حالت، جری حالت، رفیع حالت، نصبی حالت، جری حالت، رفیع حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ تو اس طرح پہلے 2 صورتیں بنی تھیں، پھر آگے 3، پھر آگے 3، ہر 3 کی 3 صورتیں آگے بن گئی تھیں، تو یہ 6 18 کل 18 صورتیں بنی تھیں۔ ان کا نقشہ بڑا آسان بن جاتا ہے۔ تو صفت مشبہ معرف باللام ہوگی تو اس کی معمول 3 طرح آئے گا، مضاف یا معرف باللام یا دونوں سے خالی۔ مضاف ہونے کی صورت میں مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، جری حالت میں الحسن وجہہ۔ اور معرف باللام معمول ہو تو پھر الحسن الوجہ رفیع حالت، الحسن الوجہ نصبی،
پھر اسی طرح الحسن الوجہ، دونوں سے خالی جب معرف بالنام بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو اس کا معمول صفت مشبہ کا، تو پھر الحسن وجہن، اب دیکھ لیں وجہن معمول ہے صفت مشبہ کا، اور یہ نہ مضاف ہو رہا ہے نہ اس پر الف لام داخل ہے، اور رفعی حالت کی مثال ہے الحسن وجہن، نسبی حالت الحسن وجہن، جری حالت الحسن وجہن۔ تو اسی طرح صفت مشبہ جب غیر معرف باللام ہو تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، اس کے معمول کی 3 صورتیں، مضاف، معرف باللام، دونوں سے خالی۔ مضاف ہوگا جیسے حسن وجہہ، حسن وجہہ، حسن وجہہ۔ معرف باللام کی مثالیں حسن الوجہ رفیع حالت، حسن الوجہ نسبی حالت، حسن الوجہ جری، دونوں سے خالی حسن وجہن، حسن وجہن، حسن وجہن۔ نقشے میں حسن کے لیے الف، حسن کے لیے ہا، کبھی کے لیے قاف، ممتنع کے لیے میم، اور مختلف فی کے لیے میم خا لکھا گیا ہے۔ اصل میں یہ جو صفت مشبہ کی ابھی 18 صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ حسن ہیں، کچھ کبھی ہیں، کچھ ممتنع ہیں، اور کچھ مختلف فی ہیں۔ تو ان کے یہ انہوں نے رموز بتلائے ہیں۔ فائدہ جب ایک ضمیر ہو تو حسن، جیسے حسن وجہ ہو، اب بتلاتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، کبھی کون سی صورت ہے، ممتنع کون سی صورت ہے، مختلف فی کون سی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں جب ایک ہی ضمیر ہو تو وہ حسن بنے گی، جیسے حسن وجہ ہو، اس میں صرف وجہ ہو میں ہو ضمیر ہے، حسن میں ضمیر نہیں ہے، کیونکہ جب معمول مرفوع ہو تو صیغہ صفت میں ضمیر نہیں ہوتی۔ 2 ضمیریں ہوں تو حسن، جیسے حسن وجہہ، اس میں 2 ضمیریں ہیں، ایک حسن میں اور دوسری وجہہ میں، کیونکہ جب معمول منصوب ہو تو صیغہ صفت میں ضمیر ہوتی ہے، جب کوئی ضمیر نہ ہو تو کبھی، جیسے حسن وجہن، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے۔ جب وہ ترکیبی لحاظ سے درست نہ ہو تو ممتنع، جیسے الحسن وجہن، اس میں معرفہ نکرہ کی طرف مضاف ہے، اور جب اس میں نحویوں کا اختلاف ہو تو پھر اسے مختلف فی کہہ دیتے ہیں، جیسے حسن وجہہ۔ جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہی معمول اس کا فاعل بن رہا ہوتا ہے، جیسے حسن وجہن میں وجہن حسن کا فاعل ہے۔ اس صورت میں صفت کا صیغہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا، خواہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہو، مفرد ہو یا جمع ہو۔ جب معمول منصوب یا مجرور ہو تو اس میں ضمیر اس کا فاعل ہوتی ہے، جو واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف کے مطابق ہی آتی ہے، جیسے حسن وجہن، حسن وجہن۔ سوالات ہیں، صفت مشبہ کی تعریف کریں اور اس کا عمل بتلائیں۔ ابھی گزرا ہے صفت مشبہ کے استعمال کی لحاظ سے کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں، 18 صورتیں ہیں، وہ ابھی ذکر ہو چکی ہیں۔ اسم تفضیل سبق نمبر 43 ہے۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے۔ دوبارہ پھر سن لیں، تعریف بڑی اہم ہے۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی بنسبت دوسرے کے پائی جائے یا دوسرے کے مقابلے میں پائی جائے۔ ہوا افصح منی، افصح اسم تفضیل ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، فصیح ہے بولنے کے اعتبار سے، تو یعنی کہ مقابلہ پایا گیا نا، مجھ سے زیادہ فصیح۔ عمل یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع اور اگر مفعول متعدی ہو تو مفعول کو نصب۔ استعمال 3 طرح استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل کا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسم تفضیل کبھی تفاضل کے معنی سے خالی بھی ہوتا ہے، زیادتی والے معنی سے خالی بھی ہوتا ہے، اور اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت مذکورہ بالا تینوں طریقوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ ربکم اعلم بکم ای عالم بکم، یہاں عالم کے معنی میں ہے، اور یہاں ان تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ اسم تفضیل کے استعمال کا نہیں پایا جا رہا۔
تو اسم تفصیل کا استعمال کتنی طرح ہوتا ہے؟ 3 طرح سے، ایک تو من کے ساتھ، آل کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ من سے اس صورت میں اسم تفصیل ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے، جیسے انا اکثر من کا مالا ونحن احق بالملک منہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ال سے اس صورت میں اسم تفصیل موصوف کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ مطابقت جو ہوتی ہے یہ صرف واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع میں، جیسے زیدن الافضل، الزیدان الافضلان، ہندن الفضلا، الہندات الفضلیات۔ ان ساری مثالوں میں دیکھ لیں مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع میں صرف مطابقت ہے۔ مضاف اس صورت میں اسم تفصیل مفرد مذکر یا موصوف کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ہوا ارحم الراحمین، ہم خیر البریہ۔ اس صورت میں موصوف سے مطابقت اختیاری ہوتی ہے۔ اسم تفصیل جب نکرہ کی طرف مضاف ہو تو ہمیشہ مفرد مذکر آتا ہے، جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو مطابقت اختیاری۔ جب مفضل علیہ معلوم اور معین ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے زید و بکر عالمان و زید عالم، یعنی زید عالم من بکر، زیادہ جانے والا بکر سے۔ ان تینوں صورتوں میں سے 2 کا جمع ہونا بھی درست نہیں ہے کہ یہ 3 استعمال اسم تفصیل کے بتلائے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 3 صورتوں میں سے استعمال کی 3 صورتوں میں سے 2 ایک مثال میں جمع ہو جائیں، ایسا درست نہیں۔ زید الافضل من عمر نہیں کہہ سکتے، مسئلۃ الکحل بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہدایت النحو میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کتاب میں بھی ذکر کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مسئلۃ الکحل کیا ہوتا ہے؟ اسم تفصیل ہمیشہ ضمیر میں عمل کرتا ہے، یہ بات تو پکی ہے۔ جو اس کا فاعل ہوتی ہے اسم ظاہر میں صرف ایک صورت میں عمل کرتا ہے جسے مسئلۃ الکحل کہا جاتا ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، اسم تفصیل ہمیشہ اسم ضمیر میں عمل کرتا ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہوتی ہے۔ اسم ظاہر میں صرف ایک صورت میں عمل کرتا ہے، اسی صورت کا نام مسئلۃ الکحل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسم تفصیل لفظاً کسی چیز کی صفت اور معناً ایسی چیز کی صفت جو پہلی شے اور اس کے غیر میں مشترک ہو اور کلام منفی ہو، جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ اس مثال میں احسن لفظاً رجلا کی صفت ہے اور معناً الکحل کی صفت ہے جو عین زید اور عین رجل میں مشترک ہے۔ الکحل سرما عین زید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور عین رجل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ آنکھ اور کلام منفی ہے تو اس مثال میں اسم تفصیل نے اسم ظاہر الکحل میں عمل کیا ہے۔ تو خلاصہ بحث جو پوری اسماء عاملہ مشبہ بالفعل کی گزری ہے یہ ہے کہ ہم نے اسماء عاملہ مشبہ بالفعل کی 6 صورتیں پڑھی ہیں: اسم فاعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفصیل اور اسماء افعال۔ اعجبنی قیام زید، مصدر، اسم فاعل زید قائم ابوہ، اسم مفعول زید مضروب غلامہ، صفت مشبہ جاءنی زید حسن وجہہ، اسم تفصیل زید افضل الناس، اسماء افعال رویدہ زیدن۔ تو اسماء افعال کا ذکر بعد میں آئے گا۔ سوالات ہیں جو ابھی اسباق پڑے ہیں ان کے، اسم تفصیل کی تعریف کریں اور اس کے استعمال کی صورتیں بتائیں۔ جب اسم تفصیل من سے مستعمل ہو تو وحدت و جمعیت میں کیا صورت ہوتی ہے؟ اس وقت مفرد مذکر ہی آتا ہے ہمیشہ۔ اسم تفصیل کب موصوف کے مطابق ہوتا ہے اور کب مطابقت اختیاری ہوتی ہے؟ مسئلۃ الکحل سے کیا مراد ہے؟ ابھی بیان ہوا ہے اوپر۔ اسم تفصیل کو کب موصوف کے مطابق اور مفرد مذکر لانا جائز ہوتا ہے؟ یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ آگے تمرین ہے، تمرین خود حل کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔